بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جو 40 کا سبق نمبر 296 ہیں، اور اس سبق میں انشاءاللہ جنس اقامت البینات فی دعوی الرجلین فی شراء کل واحد منہما من الآخر کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت وَإِن وُقِّتَتِ الْبَيِّنَتَانِ فِي الْعَقَارِ سے لے کر عَلَى مَا عُرِفَ تک ہوگی۔ تو آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، غیر الثابت لا يثبت الا بالمعاینۃ او بالحجہ، کہ غیر ثابت چیز وہ ثابت نہیں ہو سکتی مگر معائنہ سے یا حجت سے۔ نمبر 2، الاقاریر ترتد بالرد، کہ اقرار رد کرنے سے رد ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، التصرف یبطل بفوات الموجب، کہ موجب کے فوت ہونے کی وجہ سے تصرف باطل ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، البیع قبل القبض لا يجوز فی المنقولات بالاتفاق، منقولات میں تو بالاتفاق قبل القبض بے جائز نہیں ہے۔ وفی العقارات يجوز عندهما خلافا للامام محمد رحمہ اللہ تعالی، اور عقارات میں شیخین کے نزدیک تو جائز ہے، لیکن امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک قبل القبض جائز نہیں ہے۔ آتے ہیں سبق کے متعلق فصول کی طرف۔ تو جنس ہے اقامت البینات فی دعوی الرجلین فی شراء کل واحد منہما من الآخر۔ تو اس جنس کو کل 7 فصول میں تقسیم کیا ہے۔ فصل نمبر 1، اقام البینۃ ولم یثبت القبض ولا التاریخ، دونوں نے بینہ قائم کیا لیکن نہ تو قبضہ ثابت کیا ہے اور نہ ہی تاریخ بیان کی ہے، تو شیخین کے نزدیک دونوں بینات ساقط الاعتبار ہوں گی۔ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یعمل بالبینتین ویکون المال المدعى به للخارجی، کہ دونوں بینات پر عمل کیا جائے گا، جس مال کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ خارج کو دے دیا جائے گا۔ اقام البینۃ بدون التاریخ مع القبض، دونوں نے بغیر تاریخ کے قبضہ پر بینہ قائم کیا، تو اجماعاً دونوں بینات ساقط الاعتبار ہوں گی۔ نمبر 3، لم یثبت القبض والخارج اسبق التاریخ، دونوں نے قبضہ ثابت نہیں کیا ہے لیکن جو خارج ہے وہ اسبق بالتاریخ ہے، تو ان کان المدعى منقولا یقضى للخارج اتفاقا، اگر مال مدعا بھی منقولی چیز ہے تو خارج کے لیے بالاتفاق فیصلہ کیا جائے گا۔ فإن كان غیر منقول یقضى للخارج عند محمد، اگر غیر منقولی چیز ہے تو خارج کے لیے امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فیصلہ کیا جائے گا۔ وللقابض عندهما، اور شیخین رحمہم اللہ تعالیٰ کے ہاں قابض کے لیے فیصلہ کیا جائے گا۔ نمبر 4، اثبت القبض والمدعى منقول، دونوں نے قبضہ ثابت کیا اور مال مدعا بھی جو ہے وہ منقول ہے، تو یقضى لصاحب الید اتفاقا، تو قابض کے لیے بالاتفاق فیصلہ کیا جائے گا۔ نمبر 5، اثبت القبض وصاحب الید اسبق التاریخ، دونوں نے قبضہ ثابت کیا اور جو قابض ہے وہ اسبق بالتاریخ ہے، تو اس صورت میں خارج کے لیے فیصلہ کیا جائے گا اگر مال مدعا بھی منقولی چیز ہے۔ نمبر 6، لم یثبت القبض والمدعى منقول، دونوں نے قبضہ ثابت نہیں کیا اور جو مال مدعا بھی ہے وہ منقولی چیز ہے، تو یقضى للخارج، خارج کے لیے فیصلہ کیا جائے گا۔ نمبر 7، لم یثبت القبض والمدعى غیر منقول، دونوں نے قبض ثابت نہیں کیا ہے اور مدعا بھی جو ہے وہ غیر منقولی چیز عقارات اور جائیداد وغیرہ ہے، تو اس صورت میں بھی خارج کے لیے فیصلہ کیا جائے گا۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ فَإِن وُقِّتَتِ الْبَيِّنَتَانِ فِي الْعَقَارِ وَلَمْ تُثْبِتَ قَبْضًا وَوَقْتُ الْخَارِجِ أَسْبَقَ يُقْضَى لِصَاحِبِ الْيَدِ عِنْدَهُمَا، اور اگر عقار میں دونوں بینات کے ساتھ وقت بیان کیا گیا اور قبضہ ثابت نہیں کیا اور خارج کی تاریخ پہلے ہے، تو قابض کے لیے شیخین کے نزدیک فیصلہ کیا جائے گا۔ فَيُجْعَلُ كَأَنَّ الْخَارِجَ اشْتَرَى أَوَّلًا، تو ایسا ہو جائے گا گویا کہ پہلے غیر قابض نے خریدا، ثم باع قبل القبض من صاحب الید، اور پھر قبضہ کرنے سے پہلے قابض کو فروخت کیا، وهو جائز فی العقار عندهما،
اور یہ شیخین کی نزدیک عقار میں جائز ہے۔ وعند محمد رحمہ اللہ تعالی یقضى للخارج منہما، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دونوں میں سے غیر قابض کے لیے فیصلہ کیا جائے گا، لأنه لا يصح بيعه قبل القبض عنده فبقي على ملكه، اس لیے کہ عقار کو قبل القبض امام محمد رحمہ اللہ تعالی کی نزدیک فروخت کرنا درست نہیں ہے، لہذا اسی کی ملکیت میں باقی رہے گا۔ وَإِنْ أَثْبَتَتَا قَبْضًا يُقْضَى لِصَاحِبِ الْيَدِ لِأَنَّ الْبَيْعَيْنِ جَائِزَانِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ، اور اگر دونوں نے قبض ثابت کیا تو قابض کے لیے فیصلہ کیا جائے گا، اس لیے کہ دونوں قولوں کے مطابق دونوں بیعات جائز ہے۔ وَإِنْ كَانَ وَقْتُ صَاحِبِ الْيَدِ أَسْبَقْ يُقْضَى لِلْخَارِجِ فِي الْوَجْهَيْنِ، اور اگر قابض کا وقت پہلے ہو تو دونوں صورتوں میں خارج کے لیے فیصلہ کیا جائے گا۔ فَيُجْعَلُ كَأَنَّهُ اشْتَرَى ذُو الْيَدِ وَقَبَضَ، تو ایسا ہو جائے گا گویا کہ قابض نے پہلے اسے خریدا اور قبضہ کیا، ثم باع، پھر فروخت کیا، ولم يسلم او سلم، اور پھر حوالے نہیں کیا یا حوالے کیا، ثم وصل الیہ بسبب آخر، پھر اس کے پاس کسی دوسرے سبب کی وجہ سے پہنچا۔ وَإِن وُقِّتَتِ الْبَيْنَتَانِ فِي الْعَقَارِ، سابق سے مسئلہ چل رہا ہے کہ دو مدعی ہے، مثلا زید اور عمر ہے، اور ہر ایک دوسرے سے خریدنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، یعنی زید کہتا ہے کہ میں نے عمر سے خریدا ہے اور عمر کہتا ہے کہ میں نے زید سے خریدا ہے۔ تو اس کی مختلف صورتیں ہیں، چند صورتیں پہلے بیان کی گئی اور کچھ صورتیں یہاں سے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو پہلی صورت یہ ہے کہ زید کہتا ہے کہ یہ عقار میں نے عمر سے خریدا ہے، اور عمر کہتا ہے کہ میں نے زید سے خریدا ہے، اور دونوں میں سے ہر ایک نے بینہ پیش کیا، ہر طرف کے گواہوں نے گواہی دیتے وقت کا بھی تذکرہ کیا، وقت بھی بیان کیا، لیکن جو غیر قابض ہے یعنی عمر، اس کے گواہوں نے پہلے تاریخ بیان کی اور زید کے گواہوں نے اس سے مؤخر تاریخ بیان کی، اور دونوں میں سے کسی نے بھی قبضہ ثابت نہیں کیا۔ تو ابھی کس کے بیانہ کو ترجیح دیں گے، اس میں اختلاف ہے شیخین اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک۔ شیخین فرماتے ہیں کہ جو قابض ہے یعنی زید، اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو خارج ہے غیر قابض یعنی عمر، اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔ فَيُجْعَلُ كَأَنَّ الْخَارِجَ اشترى اولا، یہاں سے صاحب ہدایہ شیخین کے قول کے مطابق اس مسئلہ کی صورت ذکر کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پہلے خارج نے خریدا ہے، یعنی عمر نے زید سے یہ جائیداد خریدی ہے، اور پھر قبضہ کرنے سے پہلے زید ہی کے ہاتھ فروخت کی ہے۔ تو یہ معاملہ چونکہ شیخین کے مذہب کے مطابق جائز ہے، اس وجہ سے زید حقدار ہے کہ اس کے بیانہ پر فیصلہ کیا جائے، یعنی شیخین کے نزدیک بے قبل القبض فی العقار جائز ہے، جیسا کہ اصول میں بیان کیا گیا، تو اس وجہ سے زید کے بیانہ پر فیصلہ ہوگا کیونکہ وہ قابض ہے۔ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں چونکہ عقار کی بے قبل القبض جائز نہیں ہے، تو یہاں تک تو بات درست ہے کہ خارج یعنی عمر نے جائیداد زید سے خریدی ہے، لیکن قبضہ کرنے سے پہلے جو واپس فروخت کی یہ بے درست نہیں ہے، اس لیے اصل کا اعتبار کرتے ہوئے خارج جو ہے یعنی عمر، اس کے بیانہ کو ترجیح دی جائے گی اور اس کے بیانہ پر فیصلہ کیا جائے گا۔ فبقی علی ملکہ، یعنی جب عمر نے یہ جائیداد زید سے خریدی اور پھر قبل القبض اسے فروخت کی، تو یہ فروخت کرنا درست نہیں ہے، لہٰذا یہ جائیداد عمر کی ہی ملکیت میں رہے گی، اس لیے ہم نے کہا کہ وہ زیادہ حقدار ہے، اس کے بیانہ پر فیصلہ کیا جائے گا۔ وَإِنْ أَثْبَتَتَا قَبْضًا، پہلے جو تفصیل بیان کی گئی تو اس صورت میں تھی کہ دونوں میں سے کسی نے بھی قبضہ ثابت نہیں کیا ہے۔ اگر دونوں قبضہ ثابت کریں تو اس صورت میں چونکہ دونوں قولوں کے مطابق عمر کا زید کو واپس فروخت کرنا درست ہے، اس لیے زید زیادہ حقدار ہوگا کیونکہ وہ قابض ہے اور اس کے بیانہ پر فیصلہ کیا جائے گا۔ دونوں اقوال پر اس لیے بے درست ہے کہ شیخین کے مذہب پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے قبضہ کیا ہو چاہے نہ کیا ہو، خارج کا
یعنی عمر کا واپس زید کو فروخت کرنا درست ہے، لیکن امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے ہاں بھی درست ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں قبضہ شرط ہے اور یہاں پر دونوں قبضہ ثابت کرتے ہیں۔ تو امام محمد رحمہ اللہ کے قول کے مطابق بھی یہ بے درست ہے، لہٰذا زید کے حق میں فیصلہ ہوگا کیونکہ وہ قابض ہے۔ وَإِن كَانَ وَقْتُ صَاحِبِ الْيَدِ أَسْبَقَ، اوپر جو مسئلہ بیان کیا گیا اس میں خارج کا وقت جو تھا وہ اسبق تھا، وَوَقْتُ الْخَارِجِ أَسْبَقَ، یہاں سے صورت بیان کر رہے ہیں کہ جو قابض ہے اس کا وقت اسبق ہے، اس کی تاریخ پہلے ہے۔ تو اس صورت میں صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ بہر دو صورت، چاہے قبضہ ثابت کیا ہے اور چاہے ثابت نہیں کیا گیا، خارج کے لیے فیصلہ کیا جائے گا۔ فَيُجْعَلُ كَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ ذُو الْيَدِ، یہاں سے صاحب ہدایہ صورت بیان کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جائیداد پہلے زید جو کہ قابض ہے انہوں نے عمر جو کہ خارج ہے سے خریدی اور قبضہ کیا، قبضہ کرنے کے بعد عمر جو کہ خارج اسی کے ہاتھ فروخت کی، لیکن عمر کو قبضہ نہیں دیا۔ او سلم ثم وصل الیہ بسبب آخر، یا عمر کے ہاتھ فروخت کرنے کے بعد عمر کو قبضہ تو دیا لیکن عمر سے کسی سبب کی وجہ سے زید کے قبضہ میں پھر واپس یہ جائیداد پہنچ گئی، یعنی اجارہ کے طور پر لی یا اعارہ کے طور پر پھر زید کے قبضہ میں پہنچ گئی۔ تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ اس جائیداد کا جو مالک ہے وہ خارج یعنی عمر ہے، اس وجہ سے اس کا بینہ اولا ہوگا اور اس پر فیصلہ کیا جائے گا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُ الْمُدَّعِيَيْنِ شَاهِدَيْنِ وَالْآخَرُ أَرْبَعَةً فَهُمَا سَوَاءٌ، اور اگر دو مدعیوں میں سے ایک مدعی نے دو گواہ قائم کیے اور دوسرے نے چار، تو یہ دونوں برابر ہے۔ لِأَنَّ شَهَادَةَ كُلِّ شَاهِدَيْنِ عِلَّةٌ تَامَّةٌ، اس لیے کہ ہر دو گواہوں کی گواہی علت تامہ ہے، کما فی حالت الانفراد، جیسا کہ حالت انفراد میں، والترجیح لا يقع بکثرت العلل، اور ترجیح کثرت علل کے بنیاد پر واقع نہیں ہوتی، بل بقوت فیہا، بلکہ اس میں قوت کی بنیاد پر واقع ہوتی ہے، علی ما عرف، جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا ہے۔ قال وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُ الْمُدَّعِيَيْنِ شَاهِدَيْنِ، یہاں سے مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ دو مدعی ہے، دونوں میں سے ایک مدعی نے دو گواہ قائم کیے، یعنی زید نے دو گواہ قائم کیے اور عمر نے چار گواہ پیش کیے، اور عدالت دیگر اوصاف کے اعتبار سے سارے کے سارے گواہ برابر ہے، تو عمر کے چار گواہوں کو کثرت کی وجہ سے ترجیح نہیں دی جائے گی، بلکہ دونوں گواہیاں برابر ہے۔ لِأَنَّ شَهَادَةَ كُلِّ شَاهِدَيْنِ عِلَّةٌ تَامَّةٌ، یہاں سے صاحب ہدایہ وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ دو گواہوں کی گواہی علت تامہ ہے، یعنی شہادت میں جو مطلوب ہے، نصاب شہادت جو ہے وہ دو گواہوں کی گواہی ہے، دو گواہوں کی گواہی کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے، کما فی حالت الانفراد، جیسا کہ حالت انفراد میں ایک مدعی کے لیے دو گواہوں کی گواہی کافی ہے۔ تو ایسی جب دونوں مدعیان نے گواہی قائم کی تو بھی دو گواہ کافی ہوں گے، ایک طرف اگرچہ زیادہ ہو، زیادتی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ دونوں طرف علت تام ہے۔ والترجیح لا يقع بکثرت العلل بل بقوت فیہا، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ترجیح جو ہے یہ کثرت علل کی بنیاد پر نہیں ہوتی بلکہ قوت فی العلل کی بنیاد پر ہوتی ہے، جیسا کہ اصول فقہ میں معلوم ہو چکا ہے۔ لہذا ایک طرف چار گواہیاں ہیں، دوسری طرف دو گواہیاں ہیں، تو چار اور دو دونوں قوت کے اعتبار سے برابر ہے، اس لیے کہ ہر طرف جو ہے علت تامہ موجود ہے، اس وجہ سے فیصلہ بھی دونوں پر برابری کے ساتھ کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک طرف چونکہ چار علتیں ہیں اور ایک طرف دو علتیں ہیں اس لیے چار علتوں والے گواہی کو ترجیح دی جائے، کیونکہ قوت کے اعتبار سے تو دونوں برابر ہے، دو گواہوں کی گواہی بھی علت تامہ ہے اور اسی طرح چار گواہوں کی گواہی بھی علت تامہ ہے۔ قال وَإِذَا كَانَتْ دَارٌ فِي يَدِ رَجُلٍ ادَّعَاهَا اثْنَانِ، اس مسئلہ میں چونکہ تفصیل ہے اس لیے انشاءاللہ اس پر آنے والے درس میں بات کریں گے، تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔